مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ وقفے سے پہلے مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہ کہہ کے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ فوج کو ٹرائبل علاقوں سے وڈرا کرنے کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جوان صاحب تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کیجئے کہ کیوں کہتے ہیں آپ ایسے, کیونکہ طالبان تو کہہ رہے ہیں کہ نکالیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تنازع ختم ہو جائے گا تو پھر فوج تو ہماری فوج ہے نا. بالکل صحیح. ہم یہ چاہتے, میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا, کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے 100 سال کی لڑائیاں نہیں تھی, پورے خاندان قتل نہیں ہو گئے تھے ایک دوسرے کے, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے اس نظام کو نافذ کیا تو وہ سب شیر و شکر نہیں ہو گئے. تو کیا آج ہم شیر و شکر نہیں ہو سکتے؟ اچھا, قیدیوں کا جو مطالبہ ہے کہ 4000 قیدی ہمارے چھوڑ دیں, یہ بھی تو بڑی غیر قانونی بات ہوگی نا, جن کے اوپر قتل کے الزام ہے, بم کے دھماکے کے الزام ہے, GHQ پہ حملے کے الزام ہے, ISI کے ہیڈ کوارٹرز میں, ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں تو آغاز کرنا ہوگا معافی کا. اگر معافی کا آغاز نہیں ہے تو پھر کہیں میں تو اسی لیے تو کہتا ہوں نا کہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود فرمایا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. جب فتح مکہ ہوا تھا تو آپ نے کافروں کا معاف کیا تھا, ہم مسلمانوں کو معاف نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کہا, بلکہ ایک صحابی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج قتل کا دن ہے, اب ہم فاتح ہیں تمہیں قتل کریں گے. آپ کو ہوا, آپ نے جھنڈا واپس لے لیا. اچھا, اب اس میں اصل تم نے کیا بات کی ہے, الیوم یوم المرحمہ کا اعلان کرو, آج رحمت کے دن ہے, معافی. صحیح کہتے ہیں مولانا, لیکن آپ اس کا تھوڑا سا ایک پیچیدگی دیکھیے نا مولانا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود اس بات کو مانا کہ آپ اس ریاست کے, اس مملکت خداداد کے ایک آپ سٹیک ہولڈر ہیں. ہمارا جھگڑا بلوچستان میں بھی چل رہا ہے, جہاں ہماری گیس انسٹالیشن, ابھی دیکھیے رحیم خان کی گیس سپلائی اڑا دی BRA نے, وہاں BLA جو ہے وہ تارکین وطن ان کو مجبور کر رہی ہے, لوگوں کو نکال رہی ہے. کراچی کے حالات دیکھ لیں, اگر ہم اس طرح سے عام معافی دینا شروع کر دے گی ریاست, تو ریاست کا نظام کیسے چلے گا؟ ریاست تو کمزور ہو جائے گی. دیکھیے بات یہ نا, اور آپ نہیں چاہیں گے, مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ ریاست کمزور. بالکل, ہم تو اس کو پوری دنیا کی خلافت کا مرکز دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ, اور ہوگا, میرا دل کہہ رہا ہے. دیکھیے ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ایسے ہیں کہ اس کا قانون ہر ایک سر تسلیم خم کر لیتا ہے. کہتا ہے یار اللہ کا حکم ہے, اللہ تو ہمارے بچے بھی لے لیتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا. لیکن دنیا کے اور تمام قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو انسان کو توڑنے کا دل چاہتا ہے. دیکھیے انسان جب قانون بنائے گا تو انسانی دماغ ہے نا, لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے اور رسول کی ذات ایسی ہے کہ جن سے جو علم آیا ہے وہ یہاں کا ہمارے دماغ سے وراء الورا ہے. جب وہ قانون آئیں گے بلوچ بھی پرامن ہو جائے گا. بلوچ میرے بھائی, میں بھی بلوچ ہوں, میرا ان سے تعلق ہے, رشتہ ہے. آج اگر اسلامی قوانین آئے اور میں ان سے اپیل کروں, لیکن بلوچ انسرجن تو اسلامی قوانین نہیں مانگ رہے مولانا. نہیں مانگ رہے, لیکن حقوق تو مانگ رہے نا. حقوق کا تو مسئلہ ہے نا. اگر حقوق میں دیکھیے ایک کمزور سے کمزور مسلمان ہو, اس کے اور قرآن و سنت کا فیصلہ مانو, وہ کہتا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کتنے یہاں ہمارے پاس کیس آتے ہیں, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, ہم 10-15 منٹ پہ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں, 20 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اچھا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں مولانا. دیکھیے مولانا محمد عبداللہ جو آپ کے والد محترم تھے, ان کے جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ قربت کے اور شفقت کے تعلقات تھے, ٹھیک ہے, یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی یہ مسجد اور یہ مدرسہ کھڑا ہوا افغان جہاد میں, اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے تھے. یہ کب وہ ایک ایسی سٹیج آ گئی کہ 2004 میں آپ نے ایک فتویٰ دے ڈالا کہ پاکستانی افواج کے جو سپاہی اور افسر ہیں, اگر وہ طالبان سے لڑتے ہوئے مارے جائیں گے وہ شہید نہیں ہوں گے؟ وہاں سے آپ کی ایک سمجھیں کہ ایک آپ کا ایک خلیج آپ کے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھڑی ہوئی. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے یہ اس وقت سے 9/11 سے ہوئی ہے کہ جب دیکھیے ہم تو جہاد کے پہلے بھی حامی تھے, ہم طالبان کی پہلے بھی حمایت کرتے رہے افغانستان میں, جو یہ تو بعد میں پیدا ہوئے نا. افغانستان میں ہمارا تعلق رہا, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے, ملا عمر سے میری 2 مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں, اسامہ بن لادن سے حضرت والد صاحب کی علامہ غازی شہید کی ملاقاتیں ہوئیں. ہم تو ایک عرصے سے جہاد کے راستے پر علامہ غازی شہید رہے, میں جہاد میں خود رہا. لیکن جب حکومت نے رخ پھیر دیا تو پھر ہمارا آپس میں دوریاں بڑھنی شروع ہوئی, اور پھر سن 2004 میں فتویٰ وہ ہمارا نہیں تھا. لیکن یہ بھی دارالفتہ ہے, یہ لیکن یہاں بچیوں کا دارالفتہ ہے. جامعہ حفصہ میں بیٹھے ہیں, یہاں 1300 بچی پڑھتے ہیں. یہاں مفتیات بیٹھتی ہیں اور مفتیات فتویٰ دیتی ہیں. وہاں دارالفتہ لال مسجد میں ہے. دارالفتہ ادارے کے ماتحت ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آزاد ہوتا ہے. قرآن و سنت کی میں اس میں, اور کون ہے کہ یہ یوں کر دو, وہ کہیں گے نہیں آپ کے کون ہوتے ہیں, ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں. انہوں نے جب فتویٰ دیا علامہ غازی شہید پر دباؤ ہے اس کو واپس لے دیں, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے اگر اس کو غلط ثابت کر دیں ہم واپس لے لیتے ہیں, ورنہ ہم نے تو نہیں دیا, یہ تو دارالفتہ کے مفتیوں نے دیا ہے. جیسے عدلیہ حکومت کے ماتحت ہوتی ہے لیکن آزاد ہوتی ہے. اچھا مولانا دیکھیے, آپ نے قرآن و سنت کا آپ بارہا ذکر کرتے ہیں, اس انٹرویو میں بھی آپ نے کیا, ہر ٹیلی ویژن انٹرویو میں آپ نے قرآن و سنت کی بات کی. میں نے اور عالم دین سے بات کی, انہوں نے کہا کہ مولانا سے پوچھیے کہ کون سا یعنی آپ کے پاس ایک ایسا آئین ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو مدون ہوا ہے, جس کی تدوین ہوئی ہے, کوئی ایسا آئین ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ قرآن خود آئین ہے, قرآن و سنت خود آئین ہے. قرآن اور سنت لاکھوں احکامات کا مجموعہ ہے.
ہم سمجھے نا, ہمارا آئین میں نے پڑھا ہے, میرے پاس یہاں بھی رکھا ہوا بھی ہے. دیکھیے اس آئین میں نہ نماز کا حکم, نہ روزے کا حکم, نہ عقائد کا حکم, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو آئین انسانوں کا بنا ہوا ہے نا, وہ اس آئین کی مولانا قرآن سے تو آپ کو نماز کا حکم دیا گیا ہے, لیکن نماز کا طریقہ تو قرآن میں نہیں ہے. اب اس کے بعد جو احکامات مرتب ہوں گے وہ نیچے ہوتا ہے. دیکھیے پہلے قرآن سننا ہے. پہلے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کو آپ قاضی بنا کر بھیج رہے تھے, حضرت معاذ کو. فرمایا معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ قرآن سے کروں گا. فرمایا نہیں ملا مسئلہ, کیا کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر میں اس کے بعد حدیث سے کروں گا. فرمایا پھر بھی نہیں ملا. تو فرمایا کہ پھر میں ان قرآن و سنہ کو کی روشنی میں جو ہے اتحاد کروں گا. جی اب آپ فرید پاچا صاحب کے ساتھ بھی ایک بحث میں تھے, آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے. فرید پاچا صاحب نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی آسان ہوتا, یہ اتنا ہی سمپل چیز ہوتی, تو پھر یہ آپ کے مکاتب فکر 4-5 فقہ کے نہ ہوتے یہاں پہ, یہ مالکی, یہ شافی, یہ حنبی اور یہ حنفی, یہ تو پھر نہ ہوتے اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا جتنا کہ آپ اس کو بتاتے ہیں. نہیں, میں دیکھیے یہ جو چاروں فقہ ہے, یہ حدیث میں آتا ہے اختلاف العلماء رحمۃ اللہ, اس سے مراد اختلاف یہ عام علماء کا نہیں جو ہمارا آپس میں, وہ فقہی علماء کا. اصل میں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے فقہ حنفی میں نہیں مل رہا, قانون ہے, مثلا جرمانہ ہے, فقہ حنفی کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, لیکن فقہ شافعی اس کو جائز کرا دیتی ہے. آپ قانونی مجبوری کے تحت آپ نے ملک تو چلانا ہے, تو اس صورت میں آپ رجوع کر لیتے ہیں فقہ شافعی کی طرف. ایسے ہی اب سعودی عرب میں بہت ساری چیزوں میں وہ حنبلی المسلک ہیں, لیکن وہ دوسری فقہ پر عمل کر لیتے ہیں. طالبان پاکستان میں اپنی شریعت کی بات کر رہے ہیں, ان کے پاس کون سا آئین ہے اور یہ کون سی شریعت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو ہے وہ چونکہ فقہ حنفی کے ہیں, تو ہمارے پاس اب یہ دیکھیے یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم شامی کہتے ہیں, لاکھوں قوانین کا مجموعہ ہے. اور اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے جس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں, جس کو یہ بہت ساری چیزیں میں تھوڑی آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں لاکھوں قوانین موجود ہیں جس کو علامہ اورنگزیب نے 500 علماء سے مرتب کرایا تھا. لیکن مولانا یہ جو فتاوی عالمگیری آپ کے ہاتھ میں ہے جو اس وقت آپ دکھا رہے ہیں, دیکھیے یہ تقریباً 350-350 سال پہلے 500 علماء نے اس کو مل کر بنایا تھا. اس وقت نہ ٹی وی تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ جوہری طاقت تھی, نہ ٹرین تھی, نہ ہوائی جہاز تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ میڈیا تھا, نہ یہ الیکٹرانک چیزیں تھیں, نہ یہ ڈرون اٹریکس تھے, نہ یہ اسٹرائکس تھیں. تو اب جو کتابیں آپ دکھا رہے ہیں, میں نے دیکھا آپ نے یہاں بہت محنت سے رکھی ہیں, اپنے کئی ٹیلی ویژن پروگرام میں دکھائی, یہ تو ساری ان نئے معاملات اور نئے مسائل کے حوالے سے ہیں. رجسٹریشن ایکٹ ہے, لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے, لمیٹیشن ایکٹ ہے, کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے, آربیٹریشن ایکٹ ہے. یہ تو ان نئے مسائل کے حوالے سے ہے. 300-350 سال پہلے مولانا تو یہ تو چیزیں تھیں نہیں. بہت اچھا سوال کیا, لیکن دیکھیے بہت سارے زندگی کے وہ امور ہیں جو پہلے بھی تھے آج بھی تھے. لوگ رہتے تھے, ان کے مسائل تھے, ان کے جھگڑے تھے, وہ تمام مسائل مرتب کیے گئے ہیں. جدید مسائل آج آئے ہیں, ان پر بھی کتابیں ہیں. اب ایک کتاب ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ, اور شرح المجلہ ایک کتاب ہے. اور پھر اس وقت ہمارے پاس سعودی عرب میں ایک مثال ہے. سعودی عرب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ہاں بادشاہت ہے, لیکن جو ان کے قوانین ہیں وہ قرآن و سنہ کی روشنی میں ہے, عدالتی نظام ہے. آخر وہ بھی تو انہوں نے مدون کیا ہے, تو ہم ان سے بھی آتے ہیں. دیکھیں نا پیچیدگی دیکھیے مولانا کہ قرآن کریم میں مجھے عالم دین ہی بتا رہے تھے کہ تقریباً 6,500 وہاں پہ آیات ہیں. ویسے تھوڑا 500 آیات احکام کی. اچھا, اور 550 مجھے انہوں نے کہا, جو عالم دین سے میں بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 550 آیات ایسی ہیں جن سے اوپر قانون سازی ہو سکتی ہے, لیکن ان میں سے بھی آدھی سے زیادہ جو ہیں وہ عبادات, یعنی روزہ کے بارے میں, نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, حج کے بارے میں احکامات ہیں. اور سمجھے آدھی ایسی ہیں جن کے اندر جو بات چیت ہے معاملات کی, یعنی جس میں بزنس کیسے ہوگا, اس میں بھی بہت زیادہ آیات جو ہے ان کا تعلق جائیداد اور وراثت اور زمین کے ایشوز کے ساتھ ہے کہ وراثت کا کیا ہوگا. یعنی وہاں پر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جس کے جو آپ کو موجودہ قانون سازی کے جو چیلنجز ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہیں. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس لاکھوں مسائل جو زندگی کے جو ہمیشہ سے ہوتے رہے, 1200 سال اسلامی حکومت رہی, وہ تو موجود ہیں. اب اس کو بیس بنا لیجئے, قرآن کو بیس بنائیے, سننا کی 700 کتابیں اس کو بیس بنا لیجئے, پھر قوانین کی اس وقت تقریباً سینکڑوں کتابیں ان کو بیس بنا لیجئے. اب جب نہیں ملے گا تو پھر ہمیں یہ حق ہوگا تو قرآن و سنہ کی روشنی میں تو پھر ہم اس کا قوانین بنا سکتے ہیں. لیکن انگریز کو تو حق نہیں ہے, یہ انگریز کی یہ ساری کتابیں قرآن و سنہ کی روشنی میں ہیں, ان میں عبادات کا تو ہے ہی نہیں, مثلا نماز ہے. اور پھر اسلام تو اخلاقیات کی بات کرتا ہے, بس والدین کے سلوک کی بات کرتا ہے, اس میں والدین کے سلوک کا کوئی ذکر نہیں ہے. ذرا رکیے, میں ایک بریک لے لوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. پاچا صاحب کے ساتھ جب آپ کی بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے CRPC اور CPC کو ویٹ کیا ہے, اس کو اپروو کیا ہے, اور 1432 پاکستانی قوانین ایسے ہیں جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی نظر سے گزر چکے ہیں, جو اپروو ہو چکے ہیں, جو پاس ہو چکے ہیں. مولانا اس کو متنازع نہ بنائیے, آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے کی بات. اس پہ بڑے بڑے علماء کو مغالطہ لگ گیا ہے
ایک بڑے محقق کا قول یہ ہے اس نے کہا کہ پاکستان کے قوانین میں ایسا مکر و فریب چلایا گیا ہے کہ تمام اس کا ڈھانچہ وہی رکھ کر اس پر صرف اوپر اصطلاحیں اسلامی لگا دی گئی ہے تو یہ غیر اسلامی. دیکھنے والا جب اصطلاحیں دیکھتا ہے کہ یار اسلام نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک بوتل ہے اس میں شراب ہو یا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی فعال ادارہ نہیں ہے. اب یہ جہاں مولانا شیرانی بیٹھے نہیں ہے فعال ادارہ. ہمارے ہاں جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کے نیچے ایک مصنف کا نام ہوتا ہے, مثلا یہ اس کی تحقیق لکھی ہوتی ہے کہ کس نے اس پہ مراجعات کی, اس کی تحقیق کی, یعنی اس کو جدید بنایا, یعنی جدید مسائل میں. اب لیکن یہ جو کتابیں اگر ہیں تو کس محقق نے جو قرآن و سنہ کا ماہر تھا مجھے بتائیے, اس نے ان کو ٹھیک کیا؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے دیکھا نا ان قوانین کو, لیکن وہ قوم کو بتایا جائے نا, وہ خود ان میں کوئی قرآن و سنہ کا ماہر ہی نہیں ہے. ہونا تھا, لیکن نیچے تحقیق ہونی چاہیے نا کہ فلاں مصنفین نے اس کو دیکھا. اور دیکھیے اگر اس کو ہم ٹھیک بھی کر دیں تو پھر بھی یہ شرعی. دیکھیے مجھے ایک وکیل صاحب یہ بتا رہے تھے, ان سے میں نے اس پہ بحث کی آپ سے انٹرویو کرنے سے. انہوں نے مجھے کہا کہ جو چیز اسلام کی روح اور اسپرٹ یہ ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت کے متصادم نہیں ہے وہ چیز جائز ہے, کیونکہ قرآن کی جو اسپرٹ اور روح ہے اللہ تعالیٰ کی اور اسلام کی وہ یہ ہے کہ ایک نیگیٹو لسٹ یہاں پہ ہوتی ہے, یہاں ایک پازیٹو لسٹ نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں ورنہ تو زندگی میں آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. یہاں یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا کہ یہ قرآن و سنت کی روح میں نہیں ہے, متصادم ہے, اس سے روک دیا گیا ہے. یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بتائیں کہ کیا ہے, مطلب ایک نیگیٹو لسٹ ہے, اس حساب سے ان چیزوں کو پاس کر دیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. دیکھیے شریعت خود ایک اصول رکھتی ہے, ایک ضابطے رکھتی تھی. شریعت میں بہت باریکی ہے. دیکھیے ایک حکم ہے, اب ایک آپ نے کہا نا کام کرو, تو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ امر جو آیا ہے حکم, یہ فرض کے لیے ہے, یہ وجوب کے لیے ہے, یہ سنت کے لیے ہے, یہ مستحب. بڑا فرق کرتی ہے, بڑے عجیب فرق ہیں جو یہ انگریزوں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے جو قرآن نے ایک فرق کیا ہے. اب قرآن میں ایک لفظ ہے کلو واشربو, تو یہ کھانا فرض ہے نہیں, ایک مباح درجہ ہے. اب ورنہ سارے کھاتے رہے, سارا دن کھاتے رہے کہ فرض کام کر رہے ہیں. دیکھیے ایک شریعت نے بڑا فرق رکھا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے ماہرین کر سکتے ہیں, جو عربی بھی جانتے ہوں, جو فقہ بھی جانتے ہوں, جو اصول فقہ بھی جانتے ہوں, یہ بھی جانتے ہوں کہ امر کس کے لیے آتا ہے. یہ تو ایسے نہیں. اور پیچیدگیاں مولانا دیکھیے, آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ 1200 برس, اس پروگرام میں بھی آپ نے بات کی, ڈسکشن میں پہلے بھی آپ نے کہا کہ 1200 برس جو اسلامی حکومت چلتی رہی ہے. دیکھیے 62 یعنی خلافت راشدہ جہاں ختم ہوتی ہے 60-62 آفٹر ڈیتھ کرسچن ایرا جو ہے, اس کے بعد سے جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئی ہیں, اموی ہو دور یا عباسی ہو یا بیوت کو ہو یا سلجوق ہو یا عثمانی ہو یا فاطمید کا ہو یا سلطنت دلی ہو یا مغلیہ حکومت ہو, کس کو آپ کہیں گے کہ وہ ملوکیت نہیں تھی اور اسلامی تھی؟ دیکھیے یہ بات میں مانتا ہوں, اس میں ہے یہ سوال کرنے جی بہت اچھا سوال ہے. یہ ملوکیت تھی لیکن انہوں نے قرآن و سنت سے غداری نہیں کی جو ہم نے غداری کی ہے. انہوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کو نافذ رکھا ہے, یہاں تک کہ جو ترکی خلافت میں جو قوانین تھے وہ بھی اسلامی تھے. ہم نے جو غداری کی ہے وہ یہ غداری کی ہے کہ ہم نے میری بات جی پلیز میں عرض کروں, ہم نے کیا کیا, ہم نے پاکستان کو کہا کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے. بھائی یہ کام کیوں کیا؟ یہ ایک دھوکہ کیا گیا. آئین کو یہ بنایا گیا تاکہ یہ خاموش ہے. یہ سب سے پہلے کہتے ہیں چنگیز خان نے آئین بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ یاسا قانون. جی وہ آئین اس نے بنایا تھا. کیوں؟ اپنے ظالمانہ مقاصد کے لیے, استحصالی مقاصد کے لیے انہوں نے آئین بنایا تاکہ وہ جو کچھ کرتے رہے کوئی پوچھ نہ سکے. اگر قرآن و سنت آئین ہوتا تو وہ ظلم کرتے, کوئی پوچھتا. قرآن تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فراڈ نہیں کیا, لیکن آپ کی دیکھیے کہ جتنے خلیفہ تھے یہ در حقیقت بادشاہ تھے, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے امزاد کو یہ بادشاہ بناتے تھے. کہیں کوئی شورا کا قانون نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امیر معاویہ نے جب یزید کو اپنا اس کے بعد خلیفہ بنایا, آپ کو ایک انسٹنس نہیں ملے گا جہاں پہ ایک مجلس شورا نے کسی خلیفہ کو, کسی بادشاہ کو منتخب کیا, ایک نہیں. آپ نے ترکی خلافت کی بات کی, آپ دیکھیے سلیمان اعظم کو, یہ جتنے ترکی خلیفہ ہیں یہ تو جو بھی یورپ سے باندیاں کنیزیں ان کے حرم میں آتی تھیں یہ ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے. اس پہ آج کل پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈرامہ چل رہا ہے جو ہے میرا سلطان کے نام سے, وہاں یہ پوری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. دیکھیے ایک تو جو دکھایا جا رہا ہے بلکہ ترکی نے اس کو خود رد کیا ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کے اعتراض کیا. یہ تو دیکھیے ڈرامہ حقیقت تو ہے نا, حرم تو تھے نا, حرم تھے, باندیاں تھیں, کنیزیں تھیں, نکاح کے بغیر خواتین رکھی تھیں. دیکھیے جہاں تک ان کی کمزوریاں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کمزوریاں رہی ہیں. آپ نے کہا کہ اسلام کی پابندی کرتے تھے. نہیں, قوانین کی حد تک. قوانین کیسے کر سکتا ہے ایک بادشاہ جو ہے وہ کیسے ایک حرم قائم کر سکتا ہے مطلب جس میں 100 عورتیں رکھی ہیں؟ قوانین سے جب میں مراد کہتا ہوں قوانین کی حد تک, تو کم از کم قوانین تو اسلامی رکھتے تھے نا اپنی عدالتوں میں. ان کی عدالتوں میں کوئی دوسرا قانون تو نہیں چل رہا تھا نا, قرآن و سنت تو کم از کم چل رہا تھا نا. ہم نے جو دھوکہ کیا ہے قوم کے ساتھ, اور
65 سال سے میں تو حیران ہوں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا, یہ زمین کیوں نہیں پھٹ رہی, آسمان کیوں نہیں گولے برسا رہا. ہم ایک ادارہ بناتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے یار ہمارا قانون چلے. اللہ نے سارا جہاں بنایا, وہاں 65 سال سے دھوکہ دے کر انگریزوں کا قوانین 1860 سے 1947 کے میں مولانا یہ کہہ رہا ہوں بصد احترام کہ آپ کا جو تخیل ہے, جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کا تخیل ہے, بڑا خوبصورت ہے, لیکن اس کی کوئی پریکٹیکل مٹیریل شکل اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتی نہیں ہے. نہ سلجوق میں ہے, نہ فاطمید میں ہے, نہ اموی میں ہے, نہ عباسی میں ہے, نہ عثمانیہ میں ہے, نہ سلطنت دلی میں ہے, نہ مغلیہ میں ہے. ساری میں نے امپائرز کے نام لے دیے, کہیں پر بھی نہیں ہے. دیکھیے وہ ٹھیک ہے, ہم بحث کر سکتے ہیں کہ حکمرانوں کی حیثیت کیا تھی, حکمران کیسے تھے. میں قانون کی بات کر رہا ہوں, میں حکمرانوں کی. دیکھیں میرے اندر بہت کمزوریاں ہو سکتی ہیں, ہر انسان کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن آپ کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن آپ قانون تو قرآن و سنت کو مانے نا. کم از کم انہوں نے, ہم تو مانتے ہیں قرآن و سنت کو, ویسے بھی کہہ رہا ہوں نا, کم از کم ایسا تو انہوں نے نہیں کیا دھوکہ کہ اپنی عدالتوں میں کوئی غیر کا قانون چلایا. قرآن و سنت کو چلایا, اپنی کمزوری تھی. مولانا تشریح پہ جا رہے ہیں نا, قرآن و سنت کو تو ہم سب مانتے ہیں. جاوید چودھری صاحب نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم سب قرآن و سنت کو مانتے ہیں, جس میں آپ تھے, لیکن ہم تشریح پہ جا. دیکھیں آگے دیکھیں, آپ نے اشارہ دیا فتاوی شامی کا, آپ نے خود اشارہ دیا, یعنی راد المحتار کی آپ بات کر رہے ہیں. رد المحتار بدائے ثنائے رد المحتار مبسوط. ابن عابدین صاحب جو ہیں, جن کو ابن عابدین صاحب کی وہ ہے, اور 19ویں صدی میں ہے, بالکل 19ویں صدی کے شروع میں, جو دمشق میں مفتی ہیں. اس کا دیکھیے کہ وہ زمان و مکان کی بات کرتے ہیں, اور وہ جو عرف کا کانسیپٹ ہے, یہ جو عرف کا جو کانسیپٹ ہے, یہ لوکل کسٹمز اور لوکل لاز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زمان و مکان کے بدلنے سے قوانین کی شکل بدل جاتی ہے, اور انہوں نے بہت ایڈجسٹ کیا ہے کہ جو آٹومن سلطان, جو سلطنت عثمانیہ چاہتی تھی, وہ انہوں نے, ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائز آپ کو اگر مملکت پاکستان میں نظر آتا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں, بات یہ نہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے, آج قرآن و سنت موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تفاسیر 150 تفاسیر ہیں, احادیث کی 700 کتب ہیں. ان میں کچھ مسائل تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ان میں تو ہم دوسری چیز اختیار نہیں کر سکتے نا. یہاں تو یہ ہے کہ سننا کی 700 جو ہے نا, اس کو مانتے ہی نہیں ہے, قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ تو پہلا مرحلہ ہے نا. اب اس کے بعد ہم آئیں گے ان کتب کی طرف, دیکھیں گے. بلکہ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فقہا نے, ایک بڑی بزرگ نے بڑی دال بات لکھی, فقہا نے فرض کر کے مسائل لکھتے چلے گئے. اگر فرض کرو مسئلہ یوں ہو جائے کبھی تو یہ جواب ہے, فرض کرو مسئلہ یوں ہو جائے تو یہ جواب ہے. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے وقت سے 3000 سال تک کے بعد کے مسائل بھی لکھ چھوڑے ہیں, اور وہ موجود ہیں. اگر اب نہیں ملیں گے تو پھر اس کا طریقہ ہے. لیکن ٹائم آپ کو پتا ہے, 1-2 منٹ ہے. دیکھیے جو ایک پارلیمنٹ الیکٹ ہوتی ہے, 20 کروڑ لوگوں کی پارلیمنٹ الیکٹ ہوتی ہے, یہ پی ایم ایل این کو 1.5 کروڑ ووٹ ملا ہے, یہ پی ٹی آئی کو تقریباً 80 لاکھ ووٹ ملا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی 70-75 لاکھ ووٹ ملا ہے. یہ جو عوام کے نمائندے بیٹھ کے قانون کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, مسلم تاریخ میں بھی تو یہی ہے نا کہ اکثریت کے ذریعے جب خلیفہ یعنی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اکثریت سے فیصلہ ہوا نا مولانا. تو قانون پہ بھی تو اکثریت سے اجماع یا قیاس ہوتا ہے. بڑا اچھا سوال کیا. بات یہ نہیں, دیکھیں ہر دنیا میں وہی, دیکھیں ڈاکٹری کتابیں کون مرتب کرتے ہیں, کون مرتب کرتے ہیں؟ جو لوگ ڈاکٹری کے ماہر ہوتے ہیں. انجینئر کی کتابیں وہ مرتب کرتے ہیں جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں. تو قرآن و سنت کی قوانین کی کتابیں وہ مرتب کریں گے جو اس کے ماہر ہوں. کیا آپ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن مجید آتا ہے, یہ عربی جانتے ہیں, یہ نحو و صرف جانتے ہیں, یہ قواعد الفقہ, کیسے ہم ان کو حق دے دیں؟ آپ کے تو خود, اگر میں کسی کی اعوذ باللہ میں کہتا ہوں بے اکرامی نہ ہو جائے, کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, کتنے ایسے ہیں قرآن مجید. ہم ان کو قرآن تو کیا, ہم قرآن کے قوانین کا حق دے رہے ہیں. اس کے لیے جو 8-10 علوم علماء نے لکھا ہے جن کا جاننا قوانین, اور حالانکہ میں نے 8 سال پڑھا, 27 سال پڑھا ہے, میں اپنے اندر صلاحیت نہیں پاتا قوانین بنانے کی. مولانا آپ کے ساتھ بحث بہت دلچسپ ہے اور اس کے لیے اور وقت چاہیے, لیکن وقت ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام کا ناظرین ختم ہو گیا. آپ نے مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ ہماری بحث دیکھی, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اس بحث پہ اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم ان مسائل پہ بات کرتے رہیں. بہت شکریہ.